کتنی ہیں، مسجد اقصی کے شہدیر کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو دعوت دوں جی، آپ نے جامع مسجد اللہ رکھی میں درس کے لیے سننا آنا ہے، تو جب آپ آئیں گے تو آپ نے درس سننا ہے یا کھڑکیاں، دروازے، پنکھے، اے سی ان کو کاؤنٹ کرنا ہے جی؟ تو آپ تو درس سنیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر آپ نے واقعی وہاں گئے ہیں ہمیں بتائیں، فرمایا ایک لمحے کے لیے مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ مسلم کے کلمات پڑھنے لگا ہوں کتاب الایمان سے، اور دوسرے لمحے فرمایا فرفع اللہ لی انظر الیہ ما یسألونی عن شیء الا انباتہم لہم بہی۔ ایک لمحے کے لیے ہیبت طاری ہو گئی، اور دوسرے لمحے خدا نے مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، فرمایا سوال کرتے جاؤ، محمد دیکھ دیکھ کر جواب عطا کرتے۔ ما یسألونی عن شیء، کوئی بھی پوچھنا چاہتے ہو اقصی کے بارے میں پوچھو، الا انبأ لہم بہی، میں تمہیں ان کے بارے میں خبر دوں گا۔ وہ سوال کر رہے ہیں، محمد دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ تو حضرین محترم، اس لیے مسجد اقصی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، وہاں پر جو روحیں تھیں یا جو جسم تھے، روحیں جسموں کے اندر تھیں، بدن تھے، میں عرض کر رہا ہوں وہاں روحیں نہیں تھیں۔ اگر آپ کہیں جی کوئی لائن پڑھ کے حدیث سے، آپ کی تسلی کے لیے حدیث کے 3 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، مسلم کتاب الایمان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اقصی میں گیا، بڑے غور سے آپ سنو، اقصی میں جب میں پہنچا تو فرمایا فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ جامع مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اور یہ دیکھو فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنَوْءَ، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانہ قد تھا اور ان کے بال گھنگریالے تھے، جیسے قبیلہ شنو کے افراد ان کے گھنگریالے بال ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں جی وہاں پر روحیں جمع تھیں، تو روح کا تو حلیہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کیا روح کے بال ہوتے ہیں؟ تو اگر آقا دو جہاں خد و خال بیان کر رہے ہیں، نقش و نین بیان کر رہے ہیں، حلیہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ کا حلیہ شنو کے قبیلہ کے لوگوں سے گھنگریالوں بالوں کے حوالہ سے ملتا تھا، بیان کیا۔ پھر دوسرا ذکر کیا وَإِذَا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم قائم یصلی اقرب الناس بہ شبہا عروۃ بن مسعود، فرمایا سن لو، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ بھی اقصی میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ان کے نقش و نین مشابہت رکھتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نقش و نین تھے، فرمایا تمہارے افراد میں سے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کس کو دیکھیں عیسیٰ کے نقش و نین یاد آ جائیں، فرمایا عروہ بن مسعود کو دیکھیں، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو دیکھ لو۔ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ علیہ السلام قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُهُ، فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بھی اقصی میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان کے نقش و نین کیسے تھے؟ فرمایا اپنے صاحب محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، جیسے خدا نے مجھے نقش و نین عطا کیے ہیں، اور اس کا فیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش و نین میں سے نظر آتا ہے۔ اور جو لطف کی بات، ایک لطیف بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہری نقش و نین بھی ابراہیم کے ملتے تھے، اور رہ گئے قدم۔ قریش کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کے اس قدم کو تو دیکھا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ پتھر پر 2 قدموں کی نشانات ہیں۔ قریش کہتی ہیں وہ تو ہم دیکھ چکے، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام بھی پتھروں پر چلے، کئی پتھر آپ کے مبارک قدموں کے نیچے پگھلے، جو پتھر پگھلا اب حضور کے قدم کا نقشہ
اور حضرت ابراہیم کے قدم کا نقشہ اگر ہم دیکھتے تو قریش کہتے ہیں خدا کی قسم جیسی انگلیاں مصطفیٰ کی ویسی انگلیاں ابراہیم کی، جیسی ایڑی مصطفیٰ کی ویسی ایڑی ابراہیم علیہ السلام کی، جیسا مبارک نقش پا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا، منو ان نقش پا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرین محترم، اس لیے اقصی میں جانا، اقصی میں جانا یہ حضور کی معراج نہ تھی، یہ تو اقصی والوں کی معراج تھی کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے۔ اب اگر ہم حدیث پڑھیں تو حدیث میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے جبریل امین نے ایک بات کی تھی، کیا؟ اس نے عرض کیا تھا فقط دمانی جبریل حتی اممتہم، جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ مصلی پہ آئیں اور آ کر ان کو امامت کروائیں۔ تو امامت روح کی ہوتی ہے کہ جسموں کی؟ کس کی امامت ہوتی ہے؟ ایک اور بڑا باریک سا مسئلہ سنیے، آپ کا روح پر ایک نور کی بارش ہوگی۔ ہر ایک کو امام نہیں بنایا جاتا۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا جاننے والا، امام جاننے والا۔ بھی نماز کا پڑھنا، نماز کا پڑھانا کا طریقہ، اگر کوئی سجدہ صاحب واجب کے چھوٹ جانے پر ادا کرنا ہو تو فریکشن ادائیگی کیسے کرنی ہے، سوال یہ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول اقصی میں ہیں۔ توجہ کریں ذرا، اقصی میں میرے ساتھ پہنچو کہ مسجد اقصی میں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی صاحب تورات کھڑا ہے، کوئی صاحب انجیل کھڑا ہے، کوئی صاحب زبور کھڑا ہے، کوئی صاحب غزل الغزلات کھڑا ہے، یہ سارے کھڑے ہیں۔ یہ جبریل حضور کو ہی آگے پکڑ کر کیوں کہہ رہے ہیں میرے آقا ان سب کی امامت کروائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے تورات، انجیل، زبور سب کا نچوڑ ہے قرآن، اور قرآن جس ہستی کے پاس ہے اسی کے پاس عالم ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ علم کی دنیا میں حضور سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے آگے آپ کہیں کہ 10 بندے ہیں، 10 بندے 10 نظامی ہیں اور علم میں برابر ہے، پھر امام کون آئے گا، کون بنے گا؟ پھر امام وہ ہوگا جو متقی ہوگا، ان 10 میں جو متقی ہوگا وہ امام ہوگا۔ حضور فقط متقی نہیں، آپ متقی گر ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا متقی گھر کا عالم یہ کہ کوئی بارگاہ رسول کا ادب کرے، ادب کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقوی کے لیے چن لے گا۔ آپ کہیں 10 علماء ہیں، عالم بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پھر کون مصلی پہ آئے گا؟ جی کون مصلی پہ آئے گا؟ جواب یہ ہے مصلی پہ وہ آئے گا جس کی عمر سب سے زیادہ ہو۔ آپ کہیں گے ادھر تو حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر ہے اور حضور علیہ السلام کی تو ظاہری طور پر 63 سالہ عمر ہے۔ اگر عمر دیکھا جائے تو نوح علیہ السلام کو آگے آنا چاہیے، نہیں، ایک ہے ظاہری عمر، ایک ہے باطنی عمر۔ جی جب جبریل امین سے پوچھا تھا جبریل تو کب سے بنا ہے سونے، یہ تو پتا نہیں، مگر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، 70,000 سال کے بعد وہ چمکتا۔ فرمایا کتنی بار دیکھا ہے؟ عرض کیا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا جانتے ہو ستارے کی اصلیت، حقیقت اور ماہیت؟ عرض کیا وہ چمکنے والا میں دیکھنے والا۔ اس پر فرمایا تھا وعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ چوتھے پردہ عظمت میں چمکنے والا ستارہ میں محمد مصطفیٰ۔ تو عمر کا اعتبار دیکھا جائے ظاہری اور باطنی عمر سب سے زیادہ آپ کی ہے۔ آپ کہیں گے 10 بندے علم میں برابر، تقوی میں برابر، عمر میں برابر، پھر کون آگے آئے گا؟ پھر آگے وہ آئے گا جو سب سے زیادہ حسین ہوگا، جو سب سے زیادہ حسین ہوگا۔ بھائی اس اقصی کے مجمع میں تو سارے ہیں، حسن یوسف رکھنے والے بھی ہیں، جمال نور رکھنے والے بھی ہیں،
رعنائی عیسیٰ رکھنے والے بھی ہیں، مگر ان کو کیوں کھڑا کیا گیا آگے؟ اس لیے کہ جبریل بھی کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا مشرق چھان مارے، مغرب چھان مارے، کائنات کا چپا چپا چھان مارا، کوئی آپ جیسا افضل شخص پایا ہی نہیں، اور نہ بنو ہاشم گھرانے سے اعلیٰ میں نے کائنات میں گھرانہ پایا ہے. جواب آئے کہ پائے گا کیسے، میں نے محمد جیسا بنایا. اس لیے حسن اور رہنائی کی کائنات میں آپ سب سے اعلیٰ تھے. اور یقین جانے وہاں پر امامت کے بعد جس طرح آپ سن رہے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ جلسہ ہوا، اور ایک سنٹینس محفوظ ہے کہ کسی نے کیا کہا. آدم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی عطا سے وہاں خطاب کیا تھا، ہر ایک نے ایک جملہ بولا. وقت چونکہ اجازت نہیں دیتا کہ میں دلیل جو مزید ان ڈیٹیل جاؤں، بس بتا دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے خطاب کیا، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ہر ایک پر جو عطا تھی اس کا ذکر کیا. جی آپ کہیں چلو ایک پڑھ دیں، چلو ایک پڑھ دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا الحمدللہ الذی خلقنی بیدہ واسجد لی ملائکتہ وجعل الانبیاء من ذریتی، کہ ساری تعریفیں ستائش مدحت اس ذات کے نام جس نے مجھے دست قدرت سے بنایا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے تعظیماً سجدہ کریں، اور فرمایا پھر اس نے میری ذریت اور پشت سے انبیاء کو پیدا کیا. سب سے آخر میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے لیے عرض کیا گیا. جبریل کہتا خصوص سے خطاب حضور فرمائیں گے. سرکار نے پھر کم از کم یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ 10 جملے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں ذکر کی. الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے 18,000 کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا. وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء، ایک ایسی کتاب عطا کی جس میں ہر چیز کا خدا نے کھول کھول کر ذکر کیا ہے. وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، 70 امتوں میں سب سے اعلیٰ امت اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کی بنائی انسانیت کی ہدایت کے لیے. وجعل امتی وسطا، میری امت کو امت وسط بنایا. پھر فرمایا وجعل امتی هم الاولون والآخرون، یہ اول اور آخر جتنے ہوں گے یہ سب کی گواہ ہوگی. وشرح لی صدری، میرے سینے کو اس نے وسعت دی، انشراح کیا. وضع عنی وزری، اور سارے بوجھ مجھ سے ہٹا دیے. ورفع ذکری، میرے ذکر کو اللہ رب العزت نے بلند کیا. وجعلنی فاتحا خاتما، اور اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین بنایا اور مجھے فاتح بنایا. وسمانی، اور میرا نام رکھا رؤوفا رحیما، بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. جب یہ آپ نے خطاب کیا تب مجلس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور کہا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تو ہم کہتے تھے محمد تم سب سے افضل ہیں. ان کا خطاب بتا رہا ہے کہ یہ اپنے خطاب میں بھی افضل ہے، یہ اپنے کلام میں بھی افضل ہیں، اور اپنی ذات اور صفات میں بھی اللہ نے اشرف اعلیٰ برتر اور فائق بنایا. وقت بڑا تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، آگے بڑھنے دو. پھر وہاں سے پہلا آسمان آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں حضرت ہارون علیہ السلام،
چھٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ قبر میں بھی ہیں، موسیٰ اقصیٰ میں بھی ہیں، آج موسیٰ چھٹے آسمان پر بھی ہیں، اور ساتواں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام مزار میں بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اقصیٰ میں بھی ہیں، آج ساتویں بھی ہیں، ساتواں آسمان پر آگے سدرۃ المنتہا کی منظر ہے۔ فرمایا جبرائیل چل، عرض کیا میرے آقا لو تنوت عن ملۃ لاحترقت بالی، اگر انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی سدرا سے آگے چلوں میرے تو پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میں آگے نہیں چل سکتا۔ فرمایا اچھا اگر تیرے سفر کی انتہا ہے، یہاں سے محمد کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے، اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اقصیٰ جو سدرا پر جبریل نے 600 پر دکھائے اور حضور علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا، یہ ان کی معراج تھی۔ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ غلاموں نے کبھی، آقا نے کبھی حسرت نہیں کی غلاموں کو دیکھنے کی، ہمیشہ غلام حسرت کرتے ہیں آقا کو دیکھنے کی۔ اگر آپ کہیں جی سدرا پر اس کو دیکھنا معراج ہے، تو شب معراج اسے ہی کہا تھا نا، جاؤ حضور کی تلیوں کو بوسہ دو اور بوسہ دے کر جگاؤ۔ جو تلیاں چوم رہا ہے شب معراج، کیا اس کو دیکھنا معراج؟ اسی کو حکم ہوتا ہے جاؤ جا کر حسن و حسین کے جھولے جلاؤ۔ جو حسن و حسین کے جھولے جلائے، اس کو دیکھنا معراج؟ پہلی وحی نازل ہوئی، 40 دنوں کے بعد دوسری آئی۔ فرمایا جبرائیل آنے میں دیر کیوں کر دی؟ عرض کیا آقا میں بھی مشتاق تھا، کب وحی ملے، کب میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں۔ جو والضحیٰ واللیل کی آیتیں لے کر آئے اور حضور کی زیارت کو ترسے، کیا اس کو دیکھنا معراج ہے؟ بدر ہوئی، فرشتے آئے، سرکار نماز میں مصروف ہو گئے، یہ آیا تھا بدر میں فرشتوں کو لے کر، اور یہ نہ بغیر پوچھے نکل گیا کہ چلو میں جبریل میرا کام ختم ہو گیا، حضور نماز شروع کر دی ہے، میں چلتا ہوں۔ پہلے آسمان پر گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے گیٹ کیپر کہنے لگا جی کون؟ جی جبریل ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل سے کہو بھیجا تھا حضور کی وفاداری کے لیے، کیا محمد سے پوچھ کے آئے ہو کہ بن پوچھے آ گئے؟ پوچھ کے آئے ہیں یا بن پوچھے؟ تو فرشتے نے کہا اے جبریل اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اس سے پوچھو کہ یہ رسول سے پوچھ کے آیا ہے کہ بن پوچھے؟ تو جبریل کہنے لگا مولا میں کیسے پوچھتا، انہوں نے نماز شروع کر دی اور میں نہ بات کر سکتا تھا نہ پوچھ سکتا تھا، تو لہٰذا میں آ گیا، فتح ہو گئی۔ فرمایا جبرائیل اس وقت تک تم پر جنت کا داخلے، آسمانوں کے داخلے بند ہیں جب تک محمد تمہیں اجازت نہ دے۔ اب تھوڑا ورنہ میں عربی متن کے ساتھ ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو نشہ حظ اور کیف آئے۔ سرکار نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، اوپر سے آسمان کا دروازہ اس پر بند تھا، وہ لشکر لے کر واپس پلٹا اور مصلی کے ایک طرف کھڑا ہو کر اب جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ تو ڈیمونسٹریٹو سٹائل، وہ تو اشاراتی زبان سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا صحابہ کرام نے جو دیکھا نا حالت نماز میں مسکراتے ہوئے، عرض کیا آقا مسکرا کیوں رہے تھے؟ اس پس منظر میں کہا کہ اس پر آسمان کا دروازہ بند ہو گیا، وہ واپس پلٹا، مصلی کے ایک طرف کہنے لگا، بات کر نہیں سکتا تھا۔ فرمایا محمد مسکرا کر جانے کی اس کو اجازت دے رہا، اور جن کی مسکراہٹ سے جبریل پر آسمان کے دروازے کھلے، کیا اس کو دیکھنا معراج کی رات معراج ہے؟ یہ تو سدرا پر ٹھہر گیا۔ فرمایا چلنے لگی ہیں کوئی تمنا یہی ہے آقا قیامت کا دن ہو، پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں، آپ کی امت گزر جائے، مجھے بھی سعادت نصیب ہو جائے اور آپ کی خوشی ہو جائے۔ فرمایا تمہاری آرزو قبول کر لی۔ اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اور اب جو معراج ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر رف رف بھی پیچھے، اللہ اکبر جی، رف رف پیچھے، سبز رنگ کا تخت پیچھے اور براق پیچھے۔
فرمایا ساری کائنات پیچھے رہ گئی، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ کون قریب ہوا؟ دنا الجبار رب العزہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن بصری، حضرت کعب، یہ سب لکھتے ہیں اللہ قریب ہوا۔ آپ کہیں اللہ کیوں قریب ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں جس وقت عالم لامکان میں ایک نور ہی نور تھا اور مجھ پر ایک ہیبت طاری ہوئی، عالم انوار میں دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، سامنے بھی نور، پیچھے بھی نور، اوپر بھی نور، نیچے بھی نور، شش جہات میں انوار ہی انوار تھے۔ تو ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، تو اللہ رب العزت کی جانب سے صدا مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں آئی، اور آواز یہ تھی کیف یا محمد ان ربک یصلی، مصطفیٰ ٹھہر جا، آگے نہ بڑھ، رک جا، آج آگے خود بڑھ کر تیرا رب تجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ٹھہر جا، ان ربک یصلی، تیرا رب خود تجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ کون؟ اللہ۔ فتدلا، پھر وہ اور قریب ہوا، رسول قریب ہوئے۔ فکان قاب قوسین، حتیٰ کہ دو کمانوں کا، یہ کمان دو کمانوں کا فاصلہ، او ادنا، یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کے اندر بیٹھ کر 88 میں قرآن کی تفسیر لکھی، سینٹرل جیل سرگودا، ان کی آپ تفسیر پڑھیں، بڑی شاندار انہوں نے یہاں پر بات کی ہے۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے کعبہ قوسین کی تشبیہ مثال کیوں دی؟ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ عرب کے دو قبیلے جب آپس میں وہ ایک ہونا چاہتے، سلو کرنا چاہتے، یکجان ہونا چاہتے، تو کیا کرتے؟ وہ اپنی کمانوں کو ایکسچینج کرتے، بدلتے۔ پہلا قبیلہ دوسرے کو کمان دیتا، دوسرا قبیلہ پہلے کو کمان دیتا، کمانے بدلتے، پھر کمانے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اکٹھی کر کے تیر رکھ کر چلانے سے پہلے کہتے دشمنوں سن لو، ہم ہیں دو، ہمارا تیر ایک ہے، ہم قبیلے دو ہیں، ہمارا فیصلہ ایک ہے، ہم قبیلے دو ہیں، ہمارا حملہ ایک ہے، ہم قبیلے دو ہیں، ہمارا پھینکنا ایک ہے، ہم قبیلے دو ہیں، ہمارا ارادہ ایک ہے، ہم قبیلے دو ہیں، ہماری محبت ایک ہے، ہم قبیلے دو ہیں، جو ہمارا دو ایک کا دشمن وہ دوسرے کا دشمن، جو ایک کا دوست وہ دوسرے کا دوست۔ فرمایا خدا نے محاورے عرب میں بات کی ہے، فرمایا عرب والو جب تم دو ہو کر ایک ہو جاتے ہو، میں نے محاورے عرب میں بات کی، فرمایا اب لوگو محب اور محبوب اتنا قریب ہوا، فکان قاب قوسین، فرمایا مصطفیٰ آج کے بعد میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، مصطفیٰ جو تیرا ہے وہی میرا ہے، جو تیرا نہیں مصطفیٰ وہ میرا ہے۔ اور قرآن مجید میں میرے پاس اس وقت زیادہ تو نہیں مگر 100 سے زیادہ آیتیں، 100 سے زیادہ آیتیں اس ایک نقطے پر ہے، اس ایک نقطے پر کہ کعبہ قوسین سے مراد کیا ہے۔ جیسے مثلا ایمان، ان الذین، بے شک وہ لوگ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا بے شک مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ تو ایمان میں ایک کر دیا محبوب، مومن وہ ہوگا جو مجھے بھی مانے اور ساتھ تجھے بھی مانے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حبیب آج کے بعد ہم ہستیاں دو مگر ہماری اطاعت ایک ہے، جو تیرا وفادار ہے وہی میرا وفادار ہے، جو تیرا وفادار نہیں وہ۔ اب آپ سنیں، آپ کو مزہ آئے، جب حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا علی گودی بچھاؤ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، سنیے ذرا، خود ظہر بھی پڑھ لی، علی نے بھی ظہر پڑھ لی اور علی کو کام کے لیے بھیج دیا۔ جب واپس آئے تو آقا نے اثر پڑھ لی تھی، علی کو ابھی اثر نہیں پڑھنے دی،
کا گودی بچھاؤ. علی جانتے بھی تھے اثر رہتی ہے, جرت نہ کی, جسارت نہ کی. کہا تھا آج حضور خدمت لینا چاہتے ہیں, اپنی گودی پیش کر دی اور نماز عصر کو محمد کی خدمت میں قربان کر دی. ادھر عصر کا وقت چلا گیا, سورج ڈوب گیا, آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے, رسول کے چہرے پر پڑے. ماں جو کی کہ یا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کا عصر قضا ہو گئی ہے. فرمایا پڑھ لو. غور سے دیکھنے لگے, عجیب بات ہے, پہلے کام پہ بھیج دیا گیا, پھر واپس آیا, گودی کے لیے کہا خدمت میں پیش کر دے. یہ کیسی محبوب کی ہم سے محبت ہے, پیار ہے, آزمائش ہے. فرمایا آنکھوں سے سوال کرنے لگے, محبوب ہو آپ کا وفادار, خدمت گزار, ربی قضا پڑھوں تو ارادہ یہ ظاہر کی آنکھوں سے میں ادا کرنا چاہتا ہوں. اب جو سرکار نے حضور شیخ الاسلام نے 400 صفحات لکھے المعارج السنن میں. میں نے اس کتاب کے 56 کتابوں کے حوالے ایک فہرست میں لکھے ہیں. 56 کتابیں دنیا کی چن کر قادری صاحب اس حدیث پر المعارج السنن آپ پڑھو, اس کی 4 یا 5ویں جلد میں 400 صفحات پر حدیث, اور اس کے اندر 9 راوی, رافع, ابو ہریرہ, حسین, علی, تمام امیں, اسماء بنت امیس. اچھا دعا کی, اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسول. نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں, ہے تو ہماری اطاعت ہے. یا اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں. علامہ شبیر حسین مرتضائی صاحب, اگر تو حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھ لی ہو پھر تو ہوا الرسول, یعنی واقعی علی اللہ کی اطاعت میں تھا, مگر ادھر نماز بھی قضا ہے اور حضور فرما رہے ہیں یہ علی تیری اطاعت میں تھا. اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسول, اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. بھائی رسول کی اطاعت کیسے بن گئی؟ سن لو. جب سے فرمایا تھا جاؤ اس طرف کام کے لیے, جب پہلا قدم اٹھایا تھا خدا کی عزت و حرمت کی قسم علی المرتضیٰ اتباع رسول پہ چلے گئے تھے. پہلا قدم اٹھایا, وہ جس طرح بھیجا تھا جب تک گئے اتباع میں رہے, پلٹ کے آئے اتباع میں رہے, گودی بچھا تو اتباع میں رہے, زیارت کرتے رہے اتباع میں رہے. اب 2 چیزیں ہیں, ایک طرف نماز اور ایک طرف چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نماز بھی اللہ کا ذکر, چہرہ مصطفیٰ بھی اللہ کا ذکر, مگر فرق یہ ہے نماز اپنی قبولیت میں درود و سلام کی محتاج ہے اور درود و سلام اپنی قبولیت میں کسی کا محتاج رہی. اس لیے ان کی نظروں کے سامنے رسول کا چہرہ رہا, یہ جو چہرہ دیکھتے رہے, خدمت میں حاضر رہے, کام کاج کرتے رہے. فرمایا یہ تیری اطاعت میں تھا, تیرے رسول کی اطاعت میں تھا, یہ محمد کا کہنا مانتا رہا. فرمایا فَرْقُتْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ, سورج کو پلٹا دے, پلٹا. فرمایا جو تو نے نماز قضا کی تھی قضا نہیں ادا کر. اعلیٰ حضرت کو پڑھو. امام اہل سنت تو کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاد ورگ. تو بات ختم کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو 4 قرب عطا کیے. بات ختم کر رہا ہوں. 4 قرب. پہلا قرب اسماء کا, دوسرا قرب افعال کا, تیسرا قرب صفات کا, چوتھا قرب ذات کا. آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں ثم دنا, مقام دنا پہ بلا کر فرمایا حبیب میں چاہتا ہوں کہ تیرے جتنے نام ہیں میں ان پر اپنے ناموں کا رنگ چڑھا دوں. قرآن مجید میں درجنوں آیتیں ہیں. کیسے؟ فرمایا حبیب میں تو رحیم ہے ہوں ہی, میں چاہتا ہوں کہ تو بھی رحیم ہو جائے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, محبوب میں رؤوف ہوں, میں رحیم ہوں, یہ میرے نام ہے صفاتی, اور میں چاہتا ہوں آپ میرے قریب آ
تجھ پر ایسے رنگ چڑھاؤں کہ تو بھی رؤوف ہو جا، تو بھی رحیم ہو جا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سر ایک چاول آپ کے سامنے رکھا ہے، اسماء بدل دیے۔ فرمایا مصطفیٰ میں نے تیرے اسماء پر اپنی اسماء کا رنگ چڑھا دیا۔ آگے فتح اللہ ابا، ہم چاہتے ہیں تیرے افعال بھی بدل دے، تیرا پھینکنا نہ ہو وہ میرا پھینکنا، تیرا بولنا نہ ہو وہ میرا بولنا ہو۔ کیسے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ محبوب اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے اذن الہی سے بولتا ہے۔ اب بولنا ایک ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اب یہ تو نے کنکر نہیں پھینکے، یہ تیرے خدا نے پھینکے ہیں، وہ لوگوں پھینک رسول رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ تیرا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، بیعت رسول کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ ہے وہی مرید خدا ہے۔ جی صفات بدل دی، اسماء بدل دی، اللہ اکبر۔ فقال قاب حسین، پہلے نام بدل دیے پھر افعال بدل دیے۔ فرمایا محبوب رہ گئی صفتیں، ہم چاہتے ہیں 70,000 نورانی پردوں سے گزر۔ فَإِذَا مَرَّ فِي الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا فَإِذَا مَرَّ فِي الْكَرِيمِ كَانَ كَرِيمًا وَإِذَا مَرَّ فِي الْجَوَّادِ كَانَ جَوَّادًا۔ اس سے پہلے میں کریم تھا، تو بھی کریم ہو جا، میں رحیم تھا تو بھی رحیم ہو جا، میں جواد تھا تو بھی جواد ہو جا۔ 70,000 اس نے صفاتی پردوں سے گزارا تو حضور کی صفات پر اپنی صفات کا رنگ چڑھایا، رہ گئی تھی ذات۔ فرمایا محبوب اس طرح کرتا ہوں، میں اپنا حسن دکھاتا ہوں تو میرے آئینہ حسن میں گم ہو جا۔ آپ بیٹے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کیوں فرما رہا ہے سبحان اللہ سے؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے سبحان؟ ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ کیوں فرما رہا ہے سبحان سیر کے لیے؟ وہ اس لیے جب اس نے اپنا جلوہ دکھایا اور جب خدا نے اپنا حسن آئینہ حسن مصطفیٰ میں دیکھا تو چہرہ رسول میں جب اسے اپنا حسن نظر آیا اس نے فرمایا سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کے چہرے میں اپنا حسن دیکھ کر وہ اپنی کبریائی کا ذکر کر رہا ہے، اپنی تقدیس کا ذکر کر رہا ہے، اپنی عظمت اور برتری کا ذکر کر رہا ہے۔ پاک ہے وہ جس نے تمہیں اتنا حسن عطا۔ کیا کیا راز کھولوں جی، کیا کیا بات کروں، ایک بات سن لو، آگے نہیں بڑھوں گا وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہاں وحی لے کے آنے والا سدرہ پہ ہے، ساری کائنات نیچے ہے۔ حضور سے عرض کیا کہ آقا کون کون سی باتیں ہوئی؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، باتیں کی، جو باتیں کی۔ ایک بات سن، اللہ رب العزت کے حبیب جب پلٹے عرض کی آقا کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہوئی کہ جب میں حضور خدا میں گیا تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ ہیں آج کی شب مہمان اور میں ہوں میزبان، جو بھی مہمان بن کے آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتا ہے، آج آپ میرے بارگاہ میں کیا چیز لے کے آئے؟ تو میں نے عرض کیا تھا پروردگار تیرے حضور وہ چیز لے کے آیا ہو جو تیرے خزانے میں نہیں۔ عرض کی پروردگار تیرے خزانے میں نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب میرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ عرض کیا پروردگار تیرے خزانے میں عاجزی نہیں۔ فرمایا میں نے یہ کلمات عرض کیے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی مالی جانی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ اس کے رسپانس میں اللہ پاک نے فرمایا حبیب جب آپ نے تین چیزیں پیش کر دی ہیں نا، قولی مالی فعلی جانی باتیں، تو محبوب ہم بھی تجھ پر تین تحفے پیش کرتے ہیں۔
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ آج شب معراج ہے، مصطفیٰ پر آج سب سے پہلے خدا کا سلام ہو، ورحمۃ اللہ خدا کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں. کیا کیا بات ہوئی، کیا کیا فیصلے جات ہوئے. خدا ہی دے صبر جانا پہ غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو خدمت میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، خدمت سے کہہ دو کہ سر کو جھکا لے. گماں سے گزرے ہیں گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے. کسے بتائے کدھر گئے تھے. تو حاضرین آخری جملہ واپس پلٹتے ہوئے فرمایا حبیب یہ نوازے لے جا، شکر کرو کہ موسیٰ چھٹے آسمان پر تھے. اور کہا حضور واپس جائیں 50 زیادہ ہیں. 9 چکر لگے 45 معاف ہو گئیں. اور یہ 9 بار کہا تھا مجھے اپنا جلوہ دکھا. حکم ہوتا تھا لن ترانی، دکھانے میں کوئی یار نہیں، چشمے موسیٰ میں ہمت نہیں ہے. مگر تیری دعا قبول کر لیتے ہیں. معراج کی رات ہوگی تو چھٹے آسمان پہ کھڑا ہوگا. ادھر 5 ہم کم کریں گے، ہمیں خبر تھی 5 رہنی ہے، ہم نے 5 اس لیے نہیں دی کہ تیری دعا ہم نے قبول کرنے دی. 9 بار تو جب مصطفیٰ کو دیکھے گا، مصطفیٰ کے آئینہ حسن میں تجھے حسن خدا نظر آئے. سبحان اللہ. 5 رہ گئی. پھر آئے جب ہیں تو آئے آپ اقصیٰ میں ہیں. اقصیٰ سے پھر آپ ٹریول سفر کر کے وہ بڑے واقعات ہیں پلٹتے ہوئے پھر آپ پہنچتے ہیں شہر مکہ المکرمہ میں. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تحریک منہاج القرآن کہتی ہے کہ اس تحفے کی قدر کرو جو لا مقام کی بلندیوں سے حضور تحفہ لے کے آئے. وہ تحفہ نماز ہے. اس تحفے کی قدر کرو جو لا مقام کی بلندیوں سے لے کے آئے. وہ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں. قرآن کو پڑھنا، نماز کو ادا کرنا اور دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں زندگی بسر کرنا، یہ کمال بندگی ہے، کمال زندگی ہے. اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما، سب کا پڑھنا سب کا سننا قبول فرما. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیش خدمت ہے محفل معراج قبول فرمانا. حضور قبول فرما کر نگاہ رحمت نگاہ کرم عطا فرمانا. تمام انبیاء و رسول، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، اولیاء و صالحین سب کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں، قبول فرما. یا اللہ بیٹھنے والوں کے والدین، اعزہ اقارب، بہن بھائی، اولادیں جو عالم قبر میں چلی گئیں سب کے لیے دعائیں ہیں، ان کی بخشش اور مغفرت فرما. محترم یاسر صاحب کے والد گرامی کے لیے دعا ہے، احکم الحاکمین ان کی بخشش فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آخرت کی منزل آسان فرما. ہمیں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج امن کا پیغام دیا، ہمیں امن سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ السلام نے رحمت للعالمین کا خطاب اقصیٰ میں کیا، ہمیں رحمت بانٹنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے فرمایا سمانی رؤوفا رحیما، اللہ نے میرا نام مہربان رکھا ہے، رحمت بانٹنے والا رکھا ہے. یا اللہ ہمیں مہربانیاں کرنے والا بنا دے، شفقتیں بانٹنے والا بنا دے. احکم الحاکمین بڑوں کا احترام کرنے، چھوٹوں سے جذبہ محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. پاکستان کو سلامتی، تندرستی اور توانائی خزانوں میں تحفظ عطا فرما.
پاکستان کی چار دیواری کی حفاظت فرما، پاکستان میں جتنے معدنیاتی وسائل ہیں، آبی ذخائر ہیں، کانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نمک ہے، کروائٹ ہے، جتنے تم نے سب سے اعلیٰ خزانے رکھے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یہ کلمہ طیبہ کے نام پر لیا ہوا وطن، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا غلبہ فرما۔ یا اللہ جتنے جوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں اور تحریک منہاج القرآن کے احباب اس درس عرفان القرآن کے ثواب کے لیے آتے ہیں، ایک ایک قدم اٹھانا، ایک ایک روپیہ خرچ کرنا، لنگر بنانا اور یہ ساری کی ساری کاوش جدوجہد تیری رضا اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ یا اللہ ہر ایک کی یہ عاجزانہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، حسن نیت عطا فرما، تقوی اور طہارت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ مالک کائنات دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں سب کے جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے مشرق تا مغرب جہاں جہاں اسلام کے ماننے والے ہیں ان کو اچھے اسکالرز دیے ہیں، آئمہ دیے ہیں، خطبہ دیے ہیں، جو ان کی بنیادی ضرورت کے تحت ان کو درس قرآن دے کر قرآن کے قریب کر رہے ہیں اور اللہ کے قریب کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہے ہیں اور حضور کی سیرت مطہرہ پر چلنے کے لیے بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ راستے فراہم کر رہے ہیں اور لوگوں کے بگڑے ہوئے اخلاق حسن اخلاق کے ذریعے سنوارنے کے لیے تلقین کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس عظیم ہستی کی عمر بھر کی محنت اسلام کے عروج کے لیے، ترویج کے لیے، احیاء کے لیے، فروغ کے لیے، ترقی کے لیے، اشاعت کے لیے انہوں نے عمر بھر جو سفر کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، تفسیر لکھی ہے، ترجمہ کیا ہے، محنت کی ہے، احکم الحاکمین ان کی عمر بھر کی طویل محنت کا صدقہ ہمیں بھی اسلام کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اولادیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے اہل خانہ وہ بھی اسلام کی اشاعت میں، ترویج میں، تجدید میں، احیاء میں، فروغ میں، سربرازی میں، سربلندی میں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو بھی بہتر حوصلہ عطا فرما، بہتر صلہ عطا فرما، بہتر انعام عطا فرما، بہتر جزا عطا فرما۔ یا اللہ اس درس قرآن کو خرچ کرنے کے لیے جو دامے، درمے، سخنے، قدمے ہر لحاظ سے جو محنت کر رہے ہیں احکم الحاکمین اور ان کی محنت قبول فرما۔ حضرت سید عبداللہ المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ان کی حضور پیش خدمت قبول فرما، درجات بلند فرما۔ قصور میں جتنے اولیاء اور صالحین محو استراحت ہیں ان پر اپنی نوازشات کی بارش فرما۔ یا اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، قرآن فہمی میں بڑے ہیں، حفظ میں بڑے ہیں، ان بڑے شیوخ کا، ائمہ کا، علماء کا، اساتذہ کا، والدین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہمیں اپنی مسجدوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما، سب کے روزگار میں، ملازمت میں، کھیتی باڑی میں، ایمان میں، علم میں، عمل میں، ہنر میں برکت عطا فرما۔ ہر ایک کے گھروں پر اپنی رحمتیں دراز فرما، ہر ایک کے مال میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعائیں قبول فرما، بیٹھنے والوں کے دلوں میں جو نیک دعائیں ہیں ہر ایک کی دعا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا